الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، نبوت ربانی اور رسالت رحمانی، اس باب میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم صادر فرمایا ہے، اور پھر اس امت کے سلف صالحین نے، علماء توحید و عقیدہ نے اس باب میں کیا لکھا ہے، اور قادیانیت کیا کہتی ہے؟ تو یہ جو تقابلی مطالعہ ہے، اس کا ایک حصہ اس سے پہلی مجلس میں ہم پیش کر چکے ہیں، یعنی اسلام کا نقطۂ نظر اس سے پہلی مجلس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمارا سوال یہ ہے: ماذا صرحت بہ القادیانیہ؟ قادیانیت کی موشگافیاں کیا ہیں نبوت و رسالت کے باب میں؟ تو اس میں قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی بات سنیں۔ حقیقت وحی، تتمہ حقیقت وحی، اس کے صفحہ 68، اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 میں اب آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں نبوت کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں: مراد میری نبوت سے کثرت مکالمات و مخاطبت الہیہ ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ گویا اس نے صراحت یہ کی کہ نبوت اتباع اور اطاعت سے ملتی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، جسے اس نے چاہا اس منصب کے لیے منتخب فرمایا اور اسے نبوت عطا کر دی، حتیٰ کہ اس سلسلے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام کا ایک نقطہ نظر ہے اور دوسرا قادیانیت کا۔ اسی طرح حقیقت الوحی صفحہ 97، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 100، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے: آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس ذات گرامی کو اللہ نے سلسلہ نبوت کے خاتم ٹھہرایا، ختم کرنے والا ٹھہرایا، اور ان پہ اس سلسلے کو منقطع فرما دیا، انہیں مرزا صاحب نبوت ساز کا رتبہ دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور حوالہ بھی سن لیں تاکہ آپ کو کھل کے پتہ چل جائے کہ قادیانیت کی اس سلسلے میں صراحت کیا ہے۔
چشمہ معرفت اور خزانی روحین کی جلد 20 صفحہ 383 میں یوں ہے: اگر امتی کو جو محض پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ وحی اور الہام اور نبوت کا پاتا ہے اور نبی کا نام دیا جائے تو اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی۔ یہ مرزا صاحب کے بقول کسی امتی کو جناب رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے مقام وحی جس کو اللہ نے رسول اللہ پہ ختم فرما دیا اور الہام اور نبوت، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور وحی کے سلسلے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ منقطع فرما دیا۔ یہ ہے اسلام کا نقطۂ نظر، اور یہ قادیانیت کا آپ نے سن لیا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود، اس کا ایک خطاب ہے جو 17 جولائی 1922 میں درج ہے۔ فضل رسالہ الفضل ان کا ایک اخبار ہے۔ وہ کہتا ہے: میرا پیارا اور میرا وہ محبوب آقا سید الانبیاء ایسی عظیم شان رکھتا ہے کہ ایک شخص اس کی غلامی میں داخل ہو کر کامل اتباع و وفاداری کے بعد نبیوں کا رتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ صراحتاً اسلام کی تعلیم کی کھلا خلاف یہ سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان اور عزت ہے کہ آپ کی سچی غلامی میں نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے کھلا خلاف یہ مرزا محمود کی بات ہے۔ تو یہ ہم اس لیے تقابل بتا رہے ہیں اسلام اور قادیانیت میں کہ قادیانیت ہرگز اسلام نہیں۔ قادیانیوں کے لباس ان کی قرآن کی تلاوت، ان کا اسلامی اصطلاحات کا استعمال کرنا، اس سے کوئی مسلمان دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ انتہائی خطرناک سازش ہے اسلام اور نبی اسلام کے دین کے خلاف۔ آپ صرف ظاہری طور پہ دیکھتے جائیں کہ اسلام کے اندر اطاعت اور فرما برداری سے نبوت ملنے کی بالکل کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھلے طور فرما دیا کہ اللہ کا یہ چناؤ ہے، اور پھر علماء عقائد نے چونکہ نبوت و رسالت کا مسئلہ عقیدہ توحید کے باب میں ہے، جیسے ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ جن چیزوں کو ماننا ہوتا ہے وہ باب عقائد میں ذکر کیا ہیں علماء سلف صالحین نے کتاب و سنت سے استنباط کر کے، اور ہم نے بعض علماء عقائد کی عبارتوں کو بھی پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا۔ اب آگے دیکھیں، ایک اور حوالہ ہے، انسانی ترقی کے آخری درجہ کا نام نبی ہے۔ یہ بھی مرزا صاحب کے خلیفہ ثانی اور ان کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود کی عبارت ہے، جو حقیقت نبوت صفحہ 153 اور 54 میں درج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان ترقی کے آخری درجہ کا، انسانی ترقی کے
آخری درجہ کا نام نبی ہے۔ اندازہ کر لیں، جو انسان محبت الہی میں ترقی کرتا ہوا صالحین سے شہداء میں اور شہداء سے صدیقوں میں شامل ہو جاتا ہے، آخر جب اس درجہ سے بھی ترقی کرتا ہے تو صاحب سر الہی یہ ہے، صاحب سر الہی یعنی نبی بن جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ تذکرے کی عبارت اور جریدہ فضل 17 جولائی 1922 کے اندر ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ عقیدہ رکھنے کے بعد نبوت اور رسالت ربانی کے باب میں کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ پہلے ایک بات کہی کہ رسول اللہ عظیم الشان نبی ہیں، ایسی شان والے کہ ان کی اطاعت سے نبوت انسان پا سکتا ہے۔ پھر کہا کہ انسان ترقی کر کے محمد الرسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ بس اس پہ ہم ابنائے ملت، ابنائے قادیانیت سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ ان تصریحات پہ غور کریں، تأمل کریں، اور جو مرزا صاحب اور ان کے صاحبزادے ان کی عبارتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ آپ کے لیے مقام تأمل ہے کہ ہم نے اس دلدل میں پھنسے رہنا ہے یا ہم نے حق کی طرف آنا ہے، اور وہ حق جو کتاب و سنت میں اس باب میں ثابت ہے وہ وہی ہے جسے اسلام نے مقرر فرمایا اور جس کو ہم نے بیان کیا، اور وہ کیا کہ نبوت ربانی، رسالت الہی، یہ کیا ہے؟ ربانی منہا ہے، عطائے ربانی ہے، عطائے خداوندی ہے، نہ کہ جس طرح قادیانیت کہتی ہے کہ یہ کسبی چیز ہے۔ تو آج کی اس مجلس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔